تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق الله العظيم۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا تھا کہ ایمان والوں، تم پر کوئی حالات، مصائب، تکالیف چاہے وہ کسی بھی طرح کے ہوں، اگر پیش آ جائیں تو ایک تو صبر کا دامن مت چھوڑو، اور صبر کے 3 معنی میں نے بتائے تھے۔ الصبر علی الطاعہ، اطاعت پر جم جاؤ، اور دوسرا معنی صبر کے الصبر عن المعصیہ، نافرمانی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور تیسرا معنی الصبر فی المصیبہ، حالات کو خندہ پیشانی کے ساتھ بغیر کسی شکوے اور شکایت کے برداشت کرنا۔ جب تم صبر کا دامن تھام لو گے اور دوسری چیز اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے سجدہ ریز ہو جاؤ گے، نماز کے اندر مشغول ہو جاؤ گے، تو اب سمجھو تم نے پورا نسخہ استعمال کر لیا۔ یعنی کہ 2 اجزاء سے مرکب ہے صبر اور نماز۔ ہر طرح کی کوئی بھی الجھن، پریشانی، ٹینشن ہو، آج لوگ وظیفے پوچھتے ہیں کہ جی کاروبار میں نقصان چل رہا ہے، یہ بعض حضرات گھریلو الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو بھائی قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا صبر، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی، اہتمام۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اس لیے کہ جب تم صبر کرو گے اور نماز پڑھو گے تو اللہ کی معیت، اللہ کا قرب تمہیں حاصل ہو جائے گا، اور جس کے ساتھ اللہ ہو دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جس کی زندگی کے اندر صبر ہے اللہ اس کے ساتھ ہے، اور اللہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ رب العزت کے ہوتے ہوئے کسی انسان کی، کسی جنات کی، کسی بڑے سے بڑے مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس بندے کا کچھ بگاڑ سکے، اس کو کوئی تکلیف پہنچا سکے۔ آگے انسان کے پاس ایک جان ہے، ایک مال ہے، یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ انسان بعض مرتبہ مال بھی خرچ کر دیتا ہے، لیکن اپنی جان کا لگانا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے دین پر، دیکھیں یہاں پر فی سبیل اللہ کا لفظ آیا ہے۔ فی سبیل اللہ کا اصل مصداق جو ہے اللہ کا راستہ، اس سے تو اصل جہاد مراد ہوتا ہے، لیکن دوسرے معنی بھی فی سبیل اللہ کے اندر داخل ہیں، جیسے کہ من خرج فی طلب العلم، اللہ کے نبی نے فرمایا جو دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے فہو فی سبیل اللہ، تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں پر پھر فی سبیل اللہ کو مطلب داخل کیا گیا، لیکن اصل اس کے معنی اگر دیکھے جائیں تو وہ وہی ہے کہ انسان اپنی جان، اپنا مال، ساری چیزوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دے، اس لیے کہ جان بھی اس کا
جان بھی دی ہوئی اسی کی اور مال بھی اسی کا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ سب کچھ دینے کے بعد بھی انسان اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ امانت سمجھے گا میرے پاس تو امانت ہے، اور جان مانگ رہا ہے تو جان دے دو، مال مانگ رہا ہے مال دے دو، امانت اس کے حوالے کر دی، تو ہم نے کوئی اتنا بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا۔ لیکن اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ جو انسان دین کی سربلندی کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور اپنی جان جو انسان کو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے دنیا کے اندر، انسان کو اپنی جان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، ساری دوڑ دھوپ اور ساری محنتیں، چاہے وہ رات کی نیند قربان کرنا ہو اور چاہے وہ دن کا آرام ہو، اور چاہے انسان جتنی بھی محنتیں مشقتیں کرتا ہے وہ اپنی جان کے لیے کہ مجھے سکون ملنا چاہیے، آرام ملنا چاہیے۔ لیکن اگر اس جان کو ہی انسان قربان کر دے تو اب اللہ رب العزت کے یہاں اس جان کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب مرنا تو سب کو ہے، لیکن جس نے خاص اسپیشل یہ امانت میرے حوالے کی ہے خوشی خوشی، اے انسانوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم ان کو مردہ نہ کہو بلکہ زندہ کہو۔ ان کو کیا کہو؟ زندہ۔ اسی لیے شہید کا درجہ جو ہے بڑا اونچا ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ بخشش فرما دیتا ہے، اور شہید فرمایا کہ اس کی بخشش کا وعدہ ہے سوائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی قرض ہو۔ اگر حقوق العباد اس کے ذمہ ہے تو پھر معاملہ اٹک جاتا ہے۔ اسی لیے جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کی جنازے کی نماز پڑھاتے تو پوچھتے اس کے ذمہ قرض تو نہیں ہے؟ اگر قرض ہوتا تو آپ نماز نہیں پڑھاتے تھے، صحابہ کو کہتے تم پڑھو اس کی نماز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ لوٹ مار کرتے ہیں دنیا کے اندر، سوچتے ہیں کہ بھائی ہم تو طاقت والے، ہم سے کون لے گا، تو بھائی سوچو تم تو اپنے ذمے بڑے حقوق لے کر کے جا رہے ہو۔ اللہ کے نبی تو ایسے بندے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے جس کے ذمے کسی کا قرض ہو۔ وہ تو صحابہ کی عادت یہ تھی کہ بعض صحابہ ایسے تھے کہ اللہ کے نبی آپ پڑھائیے، اس کا قرض ہم اپنے ذمے لیتے ہیں، ہم دے دیں گے۔ یہ صحابہ ایک دوسرے سے بدگمان نہیں بلکہ محبت رکھنے والے تھے۔ پھر اللہ کے نبی نے آخر کے اندر یہ رول بنایا کہ اگر کسی کے ذمے کوئی قرض ہو بھائی وہ ہم ادا کریں گے اپنے پاس سے، لیکن یہ ہے کہ قرض ذمے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حقوق العباد ہے۔ اللہ اپنے حق کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حق کو کیسے معاف کرے؟ وہ تو اسی کو معاف کرنا پڑے گا جس کا حق ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو میرے راستے میں جان دے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اس کو فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ تو فی سبیل اللہ کا لفظ جو ہے علم بن گیا، علم ایک پہچان بن گیا۔ جیسے ایک لفظ بولتے ہیں شیخ الحدیث، تو شیخ الحدیث کا مطلب ہوتا ہے وہ بندہ جو حدیث پڑھائے، تو ہر وہ مدرسہ جس کے اندر بخاری پڑھائی جاتی ہے اس میں پڑھانے والے استاد کو اگر دیکھا جائے تو شیخ الحدیث ہے۔ لیکن یہ لفظ اتنی شہرت پایا مولانا زکریا کے ساتھ کہ جب شیخ الحدیث کا لفظ نام لیتے ہیں تو فوراً ذہن ان کی طرف جاتا ہے، سمجھے نہیں؟ تو اعلیٰ ذہن وہی ہے شیخ الحدیث کا مطلب، لیکن جو پڑھاتے ہیں وہ بھی شیخ الحدیث ہے۔ تو اسی طریقے سے فی سبیل اللہ کا جو اصل لفظ ہے وہ علم ہے، یعنی کہ ایک پہچان بن گیا مجاہد کے لیے۔ باقی اس کو پھر کھینچ کر کے طالب علم ہے وہ بھی فی سبیل اللہ ہے، کوئی جماعت میں جا رہا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ ہے، کوئی خانقاہ کے اندر بیٹھا بھائی میں بھی دین کی محنت کر رہا ہوں میں بھی فی سبیل اللہ ہوں، باقی تو پھر سب ہے ہی اس کے اندر داخل، ورنہ اصل لفظ اسی کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو قتل کر دیے جائیں فی سبیل اللہ ان کو مت کہو اموات، مردہ مت کہو، اگرچہ مردہ کہنا جائز ہے چونکہ ظاہری اعتبار سے تو روح قبض ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں تو ان کی زندگی نظر نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ کیسے چلے گا، تمہیں شعور تو ہے ہی نہیں، ان کی زندگی اور طرح کی ہے۔ اسی لیے کل میں نے بات بتائی تھی کہ مرنا ہر انسان کو ہے، ہر انسان کی روح یہاں سے قبض کرنے کے بعد میں عالم برزخ کے اندر جاتی ہے۔ دو مقام ہے علیین، سجین،
نیک بندوں کی روح علیین کے اندر رہتی ہے، اور جو ذرا گنہگار کافر مشرک وغیرہ ہیں ان کی سجین کے اندر رہتی ہے۔ سوال یہ ہے ہر انسان کے اوپر موت آتی ہے، چونکہ کوئی انسان ایسا نہیں جس پر موت نہ آئے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو ہر ایک کو آتی ہے۔ لیکن اس موت کے بعد یہ جو انسان کا جسم ہے جس کے اندر اس کی روح تھی، اس جسم کے ساتھ اس روح کا کنیکشن برقرار رہتا ہے، اس لیے احتراماً اس جسم کو مٹی کے اندر دفن کیا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ روح بہت دنوں تک اس کے اندر رہی ہے تو اس کا ایک مقام ہے، اسی لیے فرمایا کہ اگر بندہ ناخن کاٹے تو ان کو بھی زمین کے اندر دفن کرے، جسم کا حصہ ہے۔ اور اگر انسان ہسپتال وغیرہ کے اندر بعض مرتبہ ڈاکٹر کسی عضو کو کاٹ دیتے ہیں تو اکثر و بیشتر لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس چھوڑ دیا، اس کو کتے بلی کھینچتے پھر رہے ہیں۔ چاہیے کہ ان سے لے اور عزت کے ساتھ اس کو کہیں دفن کر دے، اس لیے کہ انسان کے جسم کا حصہ ہے وہ، اور انسانی جسم کا احترام بتایا ہے شریعت کے اندر، اس کی حرمت ہے، اس کی عزت ہے۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں، بال کاٹتے ہیں تو سب نائی کو دے کر کے آ جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ پھر ایسے گندے نالوں کے اندر لے جا کر کے ڈالتے ہیں، پوچھو مت بات کو۔ تو جہاں تک ہو سکے بہرحال ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس جسم اور روح کا کنیکشن ہوتا ہے، اس میں سب سے اعلیٰ درجے کا کنیکشن جو ہے تو ہوتا ہے وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا، ان کی روح کا تعلق ان کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ کون سے جسم کے ساتھ؟ برزخ والے کی بات نہیں چل رہی ہے، برزخ کے ساتھ تو جو جسم ہوتا ہے ہر ایک کا ہوتا ہے، لیکن جو دنیاوی جسم ہے اس جسم کے ساتھ سب سے اعلیٰ درجے کا تعلق انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یصلون نماز پڑھتے ہیں، ویرزقون رزق دیا جاتا ہے، حدیث کے اندر آیا۔ اب یہیں سے پھر یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ کیا انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں کے اندر حیات ہے، زندہ ہے؟ تو کیا ان کی زندگی بالکل ایسی ہی ہے جیسی دنیا کے اندر تھی؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ چیز جو پردے کے اندر ہے اس کو اپنی عقل سے الٹا سیدھا فٹ کرنے کی کوشش مت کرو، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے۔ یہ تقریباً دیوبندی اہل سنت والجماعت جو ہے تقریباً 95% عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ لیکن ایک جماعت ایسی ہے جو یہ کہتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر بھی موت آئی، اور ان کی جو برزخی مطلب زندگی ہے اس کے ساتھ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پھر انبیاء کی کوئی خصوصیت نہ رہی، یہ تعلق تو ہر بندے کا، چاہے وہ غیر ایمان والا بھی ہو، اس کا تعلق بھی اس کے جسم کے ساتھ ہے۔ یہاں تک کہ شہداء ان کی زندگی کو تو نص قطعی سے، عبارت النص اس کو کہتے ہیں، اس سے ثابت ہے، اور بعض اہل سنت والجماعت اس کو دلالت النص سے ثابت کرتے ہیں کہ جب شہید زندہ ہے تو شہید سے بڑا درجہ ہے انبیاء علیہ السلام کا، وہ تو بدرجہ اولا، اس کو دلالت النص کہتے ہیں، بدرجہ اولا زندہ ہوں گے۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام ان کی زندگی بھی عبارت النص سے ہی ثابت ہے، اس لیے کہ ایک حدیث ہے، فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام ان کی روح جہاں پر بھی قبض ہو اس شہیدی کی حالت کے اندر ان کو دنیا سے اٹھایا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کی زندگی جو مطلب وہ حیات ہے وہ بھی عبارت النص سے ہی ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام کو خیبر کے اندر زہر دیا گیا، اس زہر کا اثر دے کے جسم کے اندر رہا، اور جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس ہی کی وجہ سے آپ نے فرمایا مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو ایک مرتبہ، ویسے تو تمام نبیوں کو ملتا ہے یہ شہادت کا درجہ، چونکہ ان کی ذات بڑی انسانوں کے اندر سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اس میں دلائل کے اعتبار سے
مختلف لوگ مختلف طرف گئے ہیں، بعض تو کہتے ہیں نہیں، قرآن کہتا ہے انک میت و انہم میتون، تو جس طرح وہ مردہ ہیں ایسے ہی آپ بھی ہیں۔ لیکن ان دلائل کو سمجھنے کے لیے ذرا تھوڑا سا علم بھی اپنے پاس ہونا چاہیے۔ ہم زیادہ گہرائی میں نہ جا کر کے ایک موٹی سی بات آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حدیث سے ثابت ہے کہ انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، اور کل میں نے ایک قاعدہ بتایا تھا کہ جو چیز دکھائی نہ دے اس کو کسی چیز پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے اللہ نے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کہا ہے، وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ نہیں کہا۔ تشعرون اور تعلمون میں فرق ہے کہ تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے، سمجھے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، عربی کا قاعدہ ہے مبتدا اور خبر میں سے، جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا زید قائم، زید کھڑا ہوا ہے، زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے۔ اگرچہ ان کے معنی میں فرق ہے کہ زید ایک انسان کا نام ہے اور قائم ایک صفت ہے، کھڑا ہونا یہ الگ چیز ہے، لیکن جہاں مبتدا ہوتی ہے خبر بھی وہیں پر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ زید یہاں پر ہو اور قیام اس کا کہیں مطلب یہ بمبئی کلکتہ مدراس کے اندر ہو، ایسا تو ہے نہیں، جہاں پر زید ہے وہیں پر کھڑا ہوا ہے۔ زید قائم، زید کھڑا ہے، کیا مطلب جہاں زید ہے وہیں پر کھڑا ہے وہ۔ اسی طرح زید جالس، زید بیٹھا ہوا ہے، جہاں مبتدا ہے وہی خبر ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے بارے میں فرمایا الانبیاء احیاء، انبیاء مبتدا ہے، احیاء خبر ہے، انبیاء زندہ ہے۔ یہ طے کرو کہ انبیاء علیہ السلام سے، انبیاء سے کون سے انبیاء مراد ہیں؟ کیا وہ جسم کہ جس کے اندر سے روح نکلی ہے، یا وہ کہ جو عالم برزخ کے اندر ہے؟ ظاہر بات ہے جس کے اندر مطلب روح تھی وہی انبیاء ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی اور 3 دن تک آپ علیہ السلام چارپائی کے اوپر تشریف فرما ہے، تو یہ جو جسم ہے چارپائی کے اوپر نبی علیہ السلام کی، یہی تو نبی ہے نا، اسی کو تو کہیں گے۔ تو اسی کے بارے میں خبر ہے، ایسا نہیں کہ جو برزخ کے اندر دوسرا جسم دیا جاتا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہو، سمجھے نہیں۔ اس لیے یہ باتیں وہ ہیں جو بڑی بڑی کتابوں کے اندر بھی بڑی مشکل سے ملتے ہیں، بس میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جہاں مبتدا ہے وہیں خبر ہے۔ اس لیے جو جسم روضہ اطہر کے اندر ہے اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہی انبیاء ہیں اور یہی زندہ ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم۔ بس اتنی بات آپ کے سمجھنے کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی روح سب سے زیادہ ان کے جسموں کے ساتھ متصل ہوتی ہے، اسی لیے دنیاوی احکام ان کے اوپر کہ ان کی بیویاں ان کے نکاح کے اندر سمجھی جاتی ہیں، کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا، ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، اس لیے کہ مرے ہوئے آدمی کی میراث تقسیم ہوتی ہے، زندے کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد درجہ ہے شہید کا۔ شہید کا اگرچہ اس کی بیوی عدت کے بعد دوسرے سے شادی ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے میراث بھی تقسیم ہوگی، لیکن ان کے جسموں کو قبر کی جو مٹی ہے وہ نہیں کھاتی۔ اللہ رب العزت نے ان کو خاص عزت دی ہے۔ جیسے زندہ ہوتا ہے نا، زندہ آدمی جب تک بھی زندہ رہے وہ مٹی کے اوپر سوتا رہے، آپ دیکھیے کبھی اس کا جسم گلتا نہیں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ زندہ ہے۔ لیکن جیسے ہی روح قبض ہوتی ہے آپ مٹی کے اوپر ڈال دو تو پھر وہ بھی مٹی بن جاتا ہے۔ لیکن انبیاء اور شہداء کو خاص عزت دی ہے کہ جس طرح زندے آدمی کا جسم جب تک وہ زندہ رہتا ہے مٹی نہیں کھاتی، ایسے ہی ان کی روح نکلنے کے بعد بھی ان کے جسم کے اندر ان کی حیات باقی رہتی ہے۔ اس لیے قبروں کو کئی سو سال کے بعد کھولا گیا شہداء کی، جیسے کہ احد کے مطلب یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سے نہر نکلنے کا ارادہ کیا، تو وہاں جو شہداء احد تھے ان کی قبریں تھیں، انہوں نے کہا بھائی اپنے اپنے ان کو نکالو۔ جب نکالا گیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ باقاعدہ بالکل ایسے ہی تھے، بالکل جیسے آج ان کو دفن کیا ہو۔ یہاں تک کہ جب کھدائی کر رہے تھے تو کسی صحابی کے پیر کے اوپر تھوڑا سا مطلب وہ لگ گیا فاوڑا، تو اس سے خون کا پھوارا نکل کر کے پڑا، آپ اندازہ لگائیے۔ بعد نے کہا وہ حضرت امیر حمزہ جو حضور کے چچا ہیں وہ تھے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ شہداء اپنی قبروں کے اندر ایسی زندگی ہے جیسے مطلب آدمی کی آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب انسان سوتا ہے
تو اگرچہ بے خبر ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے زندہ ہی ہے نا، وہ ایسا تو نہیں کہ مر گیا ہو۔ اس طریقے سے آپ سمجھ لیجیے اس کو، بس سمجھانے کے لیے کہ وہ قبروں کے اندر آرام کر رہے ہیں اور ان کی روح اور جسم کا ایک کنیکشن برقرار رہتا ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ بعض شہید ان کی اگر مطلب جسم کو مٹی نے کھا لیا تو اس کے بارے میں حضرت تھانوی نے لکھا ہے یا تو اس کی نیت میں اخلاص نہیں تھا، بظاہر دنیا والوں کو تو شہید لگا لیکن حقیقت میں شہید نہیں تھا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں کیا بلکہ ایک مدت طویلہ کے لیے، کہ زمین ایک مدت تک اس کے جسم کو نہیں کھاتی، لیکن یہ مقصد نہیں کہ کبھی بھی نہیں مطلب اس کو وہ کرتی، تو یا تو یہ مطلب ہے، یا دوسرا مطلب حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ زمین کی بات ہے، زمین کے اندر دوسرے مادے اور بھی پائے جاتے ہیں، دیگر قسم کی دھات، وہ اگر اس کے جسم کو مطلب گلا دیں تو اس سے اعتراض واقع نہیں ہوگا، اس لیے کہ زمین میں تو بہت ساری قسم کی دھاتیں ملتی ہیں، کیوں جی، کیمیکل ہیں الگ الگ طرح کے، لیکن بات ہے خاص مٹی کی۔ تو بہرحال اس طرح کی یہ باتیں ہیں، بس اتنا عقیدہ رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام کی جو حیات ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہے، اور اس سے نیچے پھر شہداء کی ہے، اور پھر وہ کہ جنہوں نے اپنے نفس کے اندر مجاہدہ کیا، نیک صالح اللہ کے خاص مقربین، ان کو بھی مانن شہید کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد عام انسان ہے، زید، عمر، بکر، سب اسی کو فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ راہ خدا میں جان دے دے ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو صبر شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔ اللہ